وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کے روزے کے بارے میں کوئی حدیثیں ہیں؟ جی بالکل حدیث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی تھی۔ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے اللہ نے نجات دی تھی، تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انا احق بہ، کہ انا احق بموسیٰ، میں موسیٰ اس بات میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں بھی روزہ رکھوں۔ فصامہ وامر بصیامہ، تو اللہ کے رسول نے خود بھی روزہ رکھا 10 محرم کو، اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر آخری سال جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، تو 10 محرم کو یہود اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو لأصومن التاسع۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگلے سال انشاءاللہ میں 9 کو روزہ رکھوں گا، تو اس سے 9 کا روزہ رکھنا ثابت ہوتا ہے۔ تو 9 اور 10 دونوں کو رکھ لیا جائے تو یہ بہتر ہے، اور اختلاف سے بھی بچنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ 9 کو بھی روزہ رکھ لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں 9 کو روزہ رکھوں گا اگلے سال، اگر میں زندہ رہا۔ اگلے سال آقا علیہ السلام زندہ نہ رہے، لیکن آپ نے 9 کو رکھنے کا ارادہ کیا تھا، تو اس لیے 9 کو روزہ رکھ لیا جائے۔ اور محرم کے مہینے میں ویسے کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو اگر 10 کو بھی ساتھ میں رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔